शहर के हंगामों से दूर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बाबा लाल शाह कयाम पजीर थे। उनके पास ना कोई महल था ना कोई खजाना, बस एक पुरानी लकड़ी की लाठी और एक बोसीदा झोली थी। लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वो जिसको भी देखते ऐसी मुस्कुराहट देते कि सामने वाला अपने आधे दुख भूल जाता। एक दिन एक नौजवान आर्यन, जो अपनी जिंदगी की नाकामियों से तंग आकर खुदकुशी का सोच रहा था, वहां से गुजरा। इसने बाबा को हंसते देखकर तंजना कहा, बाबा, दुनिया इतनी जालिम है, लोग भूखे मर रहे हैं और अफेंग के पागलों की तरह मुस्करा रहे हैं। क्या आपको दुख नहीं होता? बाबा ने इसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, दुख तो रूह का लिबास है, लेकिन मुस्कुराहट इस लिबास का नूर है। अगर मैं भी रोऊंगा तो अंधेरा बढ़ जाएगा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये मुस्कुराहट कहाँ से आती है। पथरीली राह और कांटों का तोहफा। बाबा और आर्यन ने सफर शुरू किया। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जिसका इकलौता बेटा इसे छोड़कर चला गया था। वरूर, बाबा लाल शाह इसके पास गए, इसके सर पर हाथ रखा और इसे एक छोटा सा पत्थर दिया जिस पर उन्होंने कोयले से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया था। आउरतुन वतर्दरी लल्लंस आरिन हरंता। इसने पूछा, बाबा, सिर्फ एक पत्थर से इसका दुख खत्म हो गया? बाबा ने जवाब दिया, दुख खत्म नहीं हुआ। इसे ये एहसास हो गया कि कायनात में कोई अब भी इसे देखकर मुस्कुरा सकता है। इंसान रोटी से ज्यादा मोहब्बत का भूखा होता है। वो आगे बढ़े तो एक ऐसे गांव पहुंचे जहां दो कबीले पानी के मसले पर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बाबा उनके दरमियान जाकर खड़े हो गए और अपनी एओली से सूखे फूल निकालकर फिजा में उछालने लगे। नफरत की आग और ठंडी छाव। लोगों ने बाबा को दीवाना समझकर पत्थर मारने शुरू किए। आर्यन डर कर पीछे हट गया, लेकिन बाबा के चेहरे से मुस्कुराहट ना गई। एक पत्थर उनकी पेशानी पर लगा और खून बहने लगा, मगर वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पत्थरों में इतनी ताकत नहीं जितनी मेरी दुआ में असर है। तुम्हारी जंग मिट्टी के लिए है और मेरी मोहब्बत खालिक मिट्टी के लिए है। उनकी इस्तिकामत और वो बेलोस मुस्कुराहट देखकर जंगजुओं के हाथ रुक गए। उनके सरदार ने तलवार नीची कर दी और पूछा, आपको दर्द नहीं होता? आर्यन एक पढ़ा लिखा नौजवान था जिसकी जिंदगी में सब कुछ था सिवाय सुकून के। वो शहर के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर था, जहां रोजाना अमवात और दुख देखकर इसका दिल पत्थर हो चुका था। वो बाबा लाल शाह के पास इसलिए गया था ताकि उनका मजाक उड़ा सके। पहले 15 मिनट की कहानी उनके दरमियान होने वाले तीखे मुकालमों पर मुश्तमिल है। आर्यन कहता है, बाबा, अब की ये मुस्कुराहट महज एक धोखा है। क्या आपने कैंसर वार्ड में तड़पते बच्चों को देखा है? क्या आपने भूख से बिलखते बूढ़ों को देखा है? बाबा ने खामोशी से इसे सुना और फिर एक पुराना पानी का मटका भरकर इसके हाथ में दिया और कहा, आर्यन, बस एक शर्त है, इस मटके से पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। ये उनके सफर की पहली नफसियाती आजमाइश थी। बस्तांकोर, अंधों की बस्ती। सफर का दूसरा मरहला एक ऐसी बस्ती में शुरू होता है जहाँ के लोग बसारत से महरूम नहीं थे, बल्कि बसीरत से महरूम थे। यहाँ का हर शख्स खुद गर्जी की दौड़ में मगन था। वहाँ एक शख्स मिला जो अपने भाई की मौत पर जश्न मना रहा था क्योंकि अब जायदाद इसकी थी। आर्यन का खून खोलने लगा। वो इसे मारने को लपका, मगर बाबा ने इसे रोक लिया। बाबा इस शख्स के पास गए और इसे गिले लगा कर रोने लगे। वह शख्स हरानर बैबन औरूर, मैं तो खुश हूँ, बाबा ने कहा, बेटे, मैं इस जायदाद के लिए रो रहा हूँ जो तुम्हें मिल तो गई, मगर इसने तुम्हारे अंदर का इंसान छीन लिया। तुम अब अमीर नहीं, कायनात के गरीब तरीन इंसान हो चुके हो। दरवेश के उन लफ्जों में ऐसी तासीर थी कि इस शख्स की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन ने देखा कि मुस्कुराहट लुटाने वाला दरवेश दूसरों के गुनाहों पर रूकर उन्हें पाक करता था। नफस की जंग और भूख का इम्तिहान। सफर के तीसरे हफ्ते वो एक रेगिस्तान से गुजरे। 3 दिन तक उनके पास खाने को कुछ ना था। आर्यन भूख से निराल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसने बाबा को देखा जो अब भी मुस्कुरा रहे थे और खुश्क रेत पर उंगलियां फेर रहे थे। आर्यन चलाया, अब कहाँ गई अब की मुस्कुराहट? हम मर रहे हैं। बाबा ने रेत से एक जड़ निकाली और इसे साफ करके आर्यन को दी और कहा, बेटा, जिसने जड़ को रेत में जिंदा रखा है वो तुम्हें भी रखेगा। मुस्कुराहट पेट भरे होने का नाम नहीं, बल्कि अपने रब पर यकीन का नाम है। इसी वक्त दूर से एक काफिला गुजरा जिसने उन्हें खाना दिया। आर्यन ने महसूस किया कि बाबा की मुस्कुराहट एक मिकनातीस थी जो गैब से मदद खींच लाती थी। हिस्सा चहारुम, दरवेश का राज और आखिरी नसीहत। अब कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। एक पहाड़ी गार में कयाम के दौरान आर्यन ने बाबा से पूछा, अब की झोली में क्या है?
اب اسے کبھی کسی کو چھونے نہیں دیتے۔ بابا نے جھولی کھولی، اس میں صرف ایک پرانا آئینہ اور مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ بابا بول یہ آئینہ میں روز دیکھتا ہوں تاکہ خود کو یاد دلا سکوں کہ میں مٹی سے بنا ہوں اور مجھے مٹی میں جانا ہے۔ جب انسان کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے تو وہ دوسروں پر تکبر نہیں کرتا، اور جب تکبر ختم ہوتا ہے تو صرف محبت اور مسکراہٹ باقی رہتی ہے۔ حص نجم وارث مسرہ۔ کہانی کا آخری حصہ بابا لال شاہ کی وفات اور آرین کے نئے جنم پر مبنی ہے۔ بابا نے آخری وقت میں آرین کو اپنی وہ لاٹھی دی اور کہا، آرین، دنیا بہت اداس ہے، اسے مسکراہٹیں دینے والا کوئی چاہیے۔ میں جا رہا ہوں، مگر میری ہنسی اب تمہارے لبوں پر ہونی چاہیے۔ ایران ستال وسلوہ لن ابولی ولا سرد مرارنتا۔ اب وہ مریضوں کا علاج دوائیوں سے کم اور اپنی اس درویشانہ مسکراہٹ سے زیادہ کرتا تھا۔ شہر والے کہتے تھے کہ بابا لال شاہ میرے نہیں بلکہ ایک جوان ڈاکٹر کے روپ میں واپس آ گئے ہیں۔ سفر کے دوران بابا لال شاہ اور آرین ایک ایسی ریاست سے گزرے جہاں کا سلطان زور آور خان اپنی بے رحمی کے لیے مشہور تھا۔ سلطان کا ماننا تھا کہ خوف ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے حکومت کی جا سکتی ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک درویش اس کی ریاست میں مسکراہٹیں باندھ رہا ہے تو اس نے اسے بنیاد پرست خوشی پھیلانے کے جرم میں دربار میں طلب کر لیا۔ دربار کا منظر ہیبت ناک تھا۔ سنت الوارلت۔ سلطان نے گرج کر کہا، درویش، سنا ہے تم لوگوں کے غم چھین لیتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے شہر میں صرف میری اجازت سے خوش ہوا جا سکتا ہے؟ بابا نے سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی مسکراہٹ دی جس میں ہمدردی تھی۔ بابا بول سلطان تمراری تلوار جسم جسد روح۔ تم نے شہر کو قید خانہ بنا دیا ہے، لیکن تم خود اپنی انا کے قیدی ہو۔ جس دن تم ایک بچے کی معصوم ہنسی سے ڈرنا چھوڑ دو گے، اس دن تم حقیقی ادشا بنو۔ سلطان نے غصے میں بابا کو کال کوٹری میں ڈالنے کا حکم دے دیا، لیکن وہاں بھی بابا کی مسکراہٹ نے پہرے داروں کے دل پگھلا دیے۔ بھٹکا ہوا مسافر اور توبہ کی خوشبو۔ جیل سے رہائی کے بعد، جو سلطان کے خواب میں ایک ڈرونی تنبی کے بعد ہوئی، بابا اور آرین ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ ان کا سامنا زویر نامی ایک ڈاکو سے ہوا جو برسوں سے مسافروں کو لوٹ رہا تھا۔ زویر کا چہرہ زخموں سے بھرا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ زویر نے خنجر نکال کر کہا، جو کچھ ہے نکال دو ورنہ یہ تمہارا آخری سفر ہوگا۔ بابا لال شاہ رکے نہیں بلکہ اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ سے خنجر پکڑ لیا اور اسے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹے، اس لوہے سے تم میرا جسم تو ختم کر سکتے ہو، لیکن کیا تمہارے اندر کی وہ بھوک ختم ہو جائے گی جو تمہیں اپنوں سے دور کر کے اس جنگل میں لے آئی ہے؟ زورا ابیرہ۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے ایک کھجور کھانے کو دی۔ وہ سخت گیر ڈاکو جو خون بہانے سے نہیں ڈرتا تھا، ایک درویش کی نرمی کے سامنے ٹوٹ کر رونے لگا۔ اس نے وہی توبہ کی اور اس سفر میں ان کا تیسرا ساتھی بن گیا۔ محبت کی مثلث۔ اب اس سفر میں 3 لوگ تھے۔ آرین، جو عقل اور سائنس کا نمائندہ تھا مگر اب دل کی طرف مائل تھا۔ زویر، جو ماضی کا گناہگار تھا مگر اب ندامت کا پیکر تھا۔ بابا لال شاہ، جو روح کا مرکز اور مسکراہٹ کا منبع تھے۔ ان تینوں کے درمیان ہونے والے مکالمے انسانی زندگی کے 3 رخوں، عقل، ندامت اور عشق، کو واضح کرتے ہیں۔ ایک رات آگ کے گرد بیٹھے زویر نے پوچھا، بابا، کیا میرے جیسے گناہگار کی مسکراہٹ بھی قبول ہوگی؟ بابا نے جواب دیا، زویر، سچی توبہ کے بعد جب انسان مسکراتا ہے تو عرش کے فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ تمہاری مسکراہٹ اب دوسروں کے لیے امید کا چراغ بنے گی۔ قربانی کا امتحان۔ راستے میں ایک دریا آیا جسے پار کرنا ضروری تھا، مگر ملا نے بھاری رقم مانگی۔ ان اسنتا۔ اچانک بستی میں وبا پھیل گئی اور ملا کا اپنا بچہ بیمار ہو گیا۔ آرین نے اپنی ڈاکٹری مہارت استعمال کی، زویر نے جنگل سے جڑی بوٹیاں لائی، اور بابا نے رات بھر مصلی پر بیٹھ کر دعا اور مسکراہٹ سے اس خاندان کو ٹوٹنے سے بچایا۔ جب بچہ ٹھیک ہوا تو ملا نے روتے ادشا بنو۔ سلطان نے غصے میں بابا کو کال کاف روتے ہوئے کہا، اب لوگ فرشتے ہیں؟ بابا نے کہا، نہیں، ہم بس وہ مسافر ہیں جنہوں نے نفرت کا بوجھ اتار پھینکا ہے، اس لیے اب ہم ہلکے ہو کر دوسروں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ کہانی اب اس موڑ پر آتی ہے جہاں بابا لال شاہ کی جسمانی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ وہ آرین اور زویر کو ایک وصیت کرتے ہیں، میری قبر پر میلہ نہ لگانا، بلکہ اگر ہو سکے تو کسی اداس چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا دینا۔ وہی میرا عرس ہوگا اور وہی میری جیت۔ بابا کی وفات کے بعد آرین شہر واپس چلا گیا اور زویر نے اسی جنگل کے کنارے مسافروں کی خدمت کے لیے ڈیرا ڈال لیا۔
دونوں الگ تھے، مگر دونوں کے چہروں پر وہی درویشانہ مسکراہٹ تھی جو بابا لال شاہ نے انہیں دی تھی۔ بابا لال شاہ کو قید سے رہا کیے مہینوں گزر چکے تھے، لیکن سلطان زور آور خان کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ اپنے عالیشان محل کے ریشمی بستر پر لیٹتا تو اسے نیند نہ آتی۔ اسے ہر طرف بابا کی وہ پرسکون مسکراہٹ اور وہ جملہ یاد آتا، تم خود اپنی انا کے قیدی ہو۔ سلطان نے محسوس کیا کہ اس کے تخت و تاج کی ہیبت درویش کی ایک مسکراہٹ کے سامنے ہیچ تھی۔ آخر کار ایک رات وہ عام سپاہی کا لباس پہن کر اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر بابا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ منظر صحرا کی خاموشی میں دربار۔ سلطان بھٹکتے بھٹکتے اسی پہاڑ کے دامن میں پہنچا جہاں آرین اور زویر بابا کی آخری رسومات کے بعد خاموشی سے بیٹھے تھے۔ سلطان نے دیکھا کہ وہاں نہ کوئی پہرا ہے، نہ کوئی خوف، لیکن فضا میں ایک ایسی مقناطیسی کشش ہے جو اسے جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سلطان نے آرین سے پوچھا، وہ درویش کہاں ہے جس نے میرے غرور کو زخمی کیا تھا؟ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں اور اس کی مسکراہٹ جیت گئی ہے۔ آرین نے نم آنکھوں سے بابا کی کٹیے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، سلطان اب دیر سے آئے، جس کو اب ڈھونڈ رہے ہیں وہ اب مٹی کی چادر اوڑھ کر کائنات کی مسکراہٹ میں جذب ہو چکا ہے۔ حصہ دوازدہم، سلطان کا کلائمیکس، تخت سے خاک تک۔ سلطان سنر الزمن ربه۔ اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہنے لگے جو برسوں سے منجمد تھے۔ اس نے اپنی شاہی مہر نکالی اور آرین کے قدموں میں رکھ دی۔ سلطان بولا، میں یہاں فتح لینے نہیں، اپنی شکست کا اعتراف کرنے آیا ہوں۔ میں نے پوری دنیا فتح کی مگر اپنا دل نہ جیت سکا۔ مش جبته ومصر أبي ملا۔ زویر سابقہ ڈاکو آگے بڑھا اور سلطان کا ہاتھ تھام کر بولا، سلطان بابا کہتے تھے کہ مسکراہٹ کا رستہ خدمت سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ تاج اتار دو اور اس بستی کے یتیموں کے لیے کنواں کھودنے میں میرا ساتھ دو۔ جب تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑیں گے اور کسی پیاسے کے چہرے پر سکون آئے گا تو بابا کی مسکراہٹ تمہارے اپنے چہرے پر طلوع ہوگی۔ کہانی کا آخری منظر نہایت دلگداز ہے۔ اب اس بستی کے کنارے 3 لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ آرین، جو لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ زویر، جو پہرے داری کرتا ہے تاکہ کوئی مسافر بھوکا نہ سوئے۔ سلطان زور آور خان، جو اب عام لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر ٹھوتا ہے اور مٹی اٹھاتا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ ایک سابقہ بادشاہ کے چہرے پر اب وہ سکون ہے جو اسے تخت پر کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ بابا لال شاہ کی وہ ایک مسکراہٹ اب 3 مختلف زندگیوں میں تقسیم ہو کر پوری ریاست کو بدل رہی تھی۔ سفر اب بھی جاری ہے، کیونکہ درویش مرتے نہیں، وہ بس ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ مسکراہٹیں لٹانے والا وہ درویش آج بھی ہر اس شخص کے اندر زندہ ہے جو دوسروں کے غم بانٹنا جانتا ہے۔